اس سے پاکستان بھر میں نظامی انصاف جو ہیں وہ آلریڈی جو ہے 9 مئی کے بعد جو ہیں لوگ کہنے لگے تھے کہ اچھا لیکن سر معذرت آپ کی بات بھی کاٹ رہی ہوں، آپ عدالتی بے توقیری کی تو بات کر رہے ہیں سر، لیکن ہمیں عدالتوں میں واضح ڈویژنز بھی نظر آتی ہیں، جہاں آپ لوور کورٹس کی بات کر لیں، ہائی کورٹس کی بات کر لیں، پھر ابھی جس طریقے سے نیب میں امینڈمنٹ کے حوالے سے آج فیصلہ ریزرو ہوا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سنایا جائے گا، چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے سنایا جائے گا، تو اس میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں اس سے لگتا یہ ہے کہ وہ ظاہر سی بات ہے کورٹ کے پاس تشریح کا تو اختیار ہے لیکن وہ اس قانون کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ نیب کے حوالے سے بھی عدلیہ کوئی نئی مثال سیٹ کر سکتی ہے؟ کیونکہ وہ تو عموماً قانون بن چکا ہے نا، اب اس میں اگر تبدیلی لائی جائے گی تو وہ کیا سپریم کورٹ کا انٹرونشن نہیں ہوگا پارلیمنٹ کے قوانین میں؟ پارلیمنٹ کے قوانین میں سپریم کورٹ کی مداخلت جو ہیں وہ کوئی مطلقاً ممنوع نہیں ہے۔ سپریم کورٹ جو ہیں وہ یہ دیکھتی ہیں کہ کیا جو قانون بنا ہے کیا بنیادی حقوق جو آئین میں گارنٹی کیے گئے ہیں ان سے متصادم تو نہیں ہے۔ ٹھیک، اب نیب کے قوانین یا احتساب کے جتنے بھی قوانین ہیں اس میں پبلک ڈائریکٹلی ایک سٹیک ہولڈر ہیں، کیونکہ یہ عوام کا ہی پیسہ ہے جو کہ چوری ہو جاتا ہے، جو کرپشن کے نظر ہو جاتا ہے، اور اگر احتساب کا راستہ آپ ختم کرتے ہیں، کمزور کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کے پیسے کے لوٹنے کے لیے آپ ایک راستہ دے رہے ہیں اور جس سے نقصان جو ہے براہ راست پاکستان کے عوام کا ہے۔ لہذا یہ کہنا، اور اسی ٹچ سٹون پہ آج آنریبل جج اعجاز الحسن صاحب نے کمنٹس بھی پاس کیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو قوانین انہوں نے امینڈ کیے نیب لا میں، وہ نیب لا میں انہوں نے نیب کو بیسیکلی ٹوتھ لیس ایک ادارہ بنا دیا، اور یہ پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹس تھی کیونکہ 11 کیسز شریف فیملی نے اپنے ختم سر کیے۔ یہ تو سر واضح ہے بالکل، کیونکہ پچھلے جتنی امینڈمنٹس ہوئی اس میں سب سے زیادہ کیسز شریف فیملی اور زرداری فیملی کو ہے، مطلب اس پہ تو کامنٹ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اس سے ایگری کرتے ہیں۔ اچھا سر کیونکہ وقت کم ہے، ایک اور امپورٹنٹ کوسچن سر کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے آپ نے درخواست کی تھی اور آپ نے جو بینچ بنایا تھا یا اسپیشل جو کورٹ بنائی گئی تھی اٹک جیل میں، اس کے اوپر آپ وہ تھے جس نے درخواست کی تھی کہ میرے یہ تحفظات ہیں، اس کی سر کل ہیئرنگ ہونی ہے، تو تھوڑا سا اگر اس کے حوالے سے ہمیں بتا سکیں کہ آپ نے بنیادی طور پر کیا اعتراض اٹھائے تھے؟ 2 اعتراضات اٹھائے ہیں۔ ایک عذر ہیں کہ اٹک میں یہ ٹرائل شفٹ ہوئے ہیں، وزارت قانون نے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے جس پہ جج صاحب اگلے روز جیل پہنچ گئے اور وہاں انہوں نے عدالت منعقد کی۔ تو ایک عذر یہ ہے کہ اٹک پنجاب میں واقع ہیں، اسلام آباد آرٹیکل 1 کے تحت ایک ڈسٹنکٹ انٹیٹی ہے، پنجاب کا حصہ نہیں ہے۔ ایک صوبے سے یا ایک علاقے سے، جس طرح اسلام آباد سے اگر آپ نے پنجاب ٹرائل شفٹ کرنے ہیں تو یہ اختیار آرٹیکل 186 کے تحت صرف سپریم کورٹ کے پاس ہے۔ انہوں نے سپریم کورٹ کا اختیار جو ہے ایروگیٹ کیا اور اس کے تحت ایک حکم نامہ جاری کیا۔ وہ حکم نامہ اگر بالفرض جاری بھی ہونا تھا تو وہ سیکشن 9 CRPC کے تحت کوئی سرکار کر سکتی تھی، یا پنجاب کی صوبائی حکومت کر سکتی تھی، یا ICT کی وزارت داخلہ کر سکتی تھی۔ وہ حکم نامہ جو ہے وزارت قانون نے NOC کی شکل میں دیا، ہمیں اعتراض نہیں ہے، اور جج صاحب اس کو آرڈر سمجھ کے ادھر عدالت لگا بیٹھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اٹک میں کیوں ٹرائل کرائے رہے ہیں، یعنی ہماری ایک اور میری ریٹ پٹیشن پڑی ہوئی ہے کہ اوپن کورٹ میں کیوں نہیں ہو رہا؟ اوپن کورٹ میں کریں، اور اس کے علاوہ آپ چیئرمین PTI کو اڈیالہ ٹرانسفر کر دیں۔ بالکل، تو لہٰذا فیصلے میں سر اڈیالہ جیل ہی لکھا تھا ان کے، وہ تو جج صاحب نے جو وارنٹ جاری کیا، اور یہ قانون ہے کہ اگر 3 سال سمپل امپریزنمنٹ ہو تو اس قیدی کو اسی جیل میں رکھا جائے گا جس کے لیے وارنٹ جاری ہوا ہے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ دوسرا، میں نے جج صاحب کی جو تعیناتی ہے سائفر کیس میں، جو جج صاحب ہیں ابو الحسنات صاحب، وہ میں نے چیلنج کی ہیں، کیونکہ سیکشن 13 کے تحت جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ مجسٹریٹ ہے، اور یہ سیشن جج ہیں، ATC جج کے کو پریزائڈ کرتے ہیں۔ یہ قانون کی نظروں میں مجسٹریٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ سیکشن 4 سب سیکشن MA ریڈ وتھ سیکشن 12 اور 14 کے تحت مجسٹریٹ ضابطۂ فوجداری نے ڈیفائن کیا ہوا ہے۔ ابو الحسنات صاحب جو ہیں وہ مجسٹریٹ کی تعریف پہ پورا نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک۔